إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہدا کراچی فیس بک سے کنیکٹڈ اور زوم کلاس میں موجود تمام ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی کئی نئے ساتھی ہمارے ساتھ اس کورس میں شامل ہوئے ہیں. آپ سب کو بھی خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس دنیا میں رہیں اور اس دنیا سے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوں اور آگے بھی بہترین ٹھکانہ پائیں. یہ سب کوششیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پسندیدہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسند آتے ہیں، ہمارے پسندیدہ عمل، ان میں سے اہم ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. اور نمازوں کو بہتر بنانے کی یہ جو کوشش میں اور آپ ہر ہفتے ملتے ہیں، ہفتے میں 2 بار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہماری نمازوں کو ویسا کر دے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے اور اس کو پسند کر لے. آج کا جو ٹاپک ہم انشاءاللہ کور کریں گے، جو ٹاپکس میں ان کے نام بتاتی ہوں آپ کو،
اور انشاءاللہ پھر ہم باقاعدہ اپنی محترم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اس حوالے سے جو کچھ ہمیں بتائیں گی، پڑھائیں گی، سکھائیں گی، اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ ہیں مریض کی طہارت، مریض کی نماز، سترہ کے احکام اور نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا۔ یہ جو مریض کی طہارت اور مریض کی نماز ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ بہت سوال ہمیں آتے رہے ہیں اور ہم مسلسل بتاتے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے آپ کو ڈیٹیل میں اس پہ بتایا جائے گا۔ تو آج وہ دن آ گیا، بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کسی موقع پر اس خود یا کسی اور کو اس حوالے سے بتانے اور سمجھانے یا سکھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت ڈالے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی شفق، اوور ٹو یو۔ مریض کی طہارت اور نماز۔ دین اسلام آسان دین ہے، ان الدین یسر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یقیناً آسان ہے، کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، یعنی اپنی کیپیسٹی دیکھو، اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی سوال نہ کرو زیادہ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کی تعمیل کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ، یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو ہر شخص کا حساب پھر مختلف ہو گیا نا، کیونکہ ہر شخص کی استطاعت الگ ہے، کوئی فزیکلی ویک ہے، کوئی فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے، کوئی بالکل ہیلدی ہے اور کوئی بیمار ہے۔ مریض کے جسم اور لباس کی طہارت۔ مریض کے لیے اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے، اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یعنی اگر اس کا کوئی ہیلپر ہے اور وہ اس کو مدد دے سکتا ہے، مثلاً یہ کہ اگر بیڈ ریڈن ہے اور اس کے کپڑوں میں پیشاب ہے یا اس نے پیمپر لگایا ہوا ہے، تو اگر کوئی تبدیل کر دے اس کے لیے تو ٹھیک، اور اگر کوئی تبدیل کرنے والا نہیں یا تبدیل کرنے والوں کے لیے بھی بار بار بہت مشقت ہے، تو پھر ایسی صورت میں جیسے ہے ویسی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اس پر نماز لوٹانا ضروری نہیں۔ لباس کی طہارت۔ مریض کے لیے واجب ہے کہ وہ پاکیزہ کپڑوں میں نماز ادا کرے، اگر اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھونا یا پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو کہ اور کپڑے ہی نہیں ہیں، مثلاً گیلے تھے سوکھے ہی نہیں ہیں، تو وہ اسی حالت میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر نماز لوٹانا لازم نہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے خرش ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا کر دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ یعنی اگر کسی کے پاس صابن نہیں اور ہاتھ سے بھی اس نے مل مل کے خون دھو دیا، چاہے تھوڑا سا داغ بھی رہ گیا لیکن اس کی اسمیل اور نجاست اور رنگ اور سب کچھ صاف ہو گیا، تو اس میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ تو پسینہ بھی لگ جائے تو اس میں نماز نہیں ادا کرتے کہ جو پیریڈز کا پسینہ، پسینے کا سورس کچھ اور ہے اور پیریڈز کا کچھ اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو پسینہ عام حالات میں ہو یا پھر پیریڈز کے دنوں میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کی جگہ کی طہارت۔ مریض کے لیے پاکیزہ چیز پر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ جگہ نجس ہو جائے تو اس جگہ کو دھونا یا پاکیزہ چیز سے اس کو تبدیل کرنا واجب ہے، یا اس پر کوئی پاک چیز بچھا دے۔ لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر نماز لوٹانا لازم نہیں۔ جیسے بیڈ پر ہے اور بیڈ کے بارے میں 100% شور نہیں کہ جو میٹرس ہے اس پر وہ پورے کا پورا پاک ہے، تو اس صورت میں پھر ہر وقت وہاں سے اتار کے نیچے لانا کرنا مشکل ہے، تو اسی پر ہی نماز پڑھ لے گا۔ مریض کے وضو کرنے کا طریقہ۔ مریض کے لیے بھی پانی سے وضو کرنا واجب ہے، حد سے اصغر کی صورت میں وضو کرے گا اور حد سے اکبر کی صورت میں غسل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، پانی سے طہارت کی استطاعت نہ ہو تو تیمم کرنا،
اگر وہ پانی سے طہارت حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس وجہ سے کہ وہ عاجز ہو یا بیماری کے بڑھنے کا خوف ہو یا شفا کے متاخر ہونے کا خوف ہو تو وہ تیمم کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اصل کیا ہے؟ وضو کرنا. لیکن اگر وضو سے عاجز ہے، کر ہی نہیں سکتا خود، اور کوئی اور بھی اتنا راضی نہیں ہر وقت کروانے کو، یا بیماری بڑھ جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بیماری بہت لمبی ہو سکتی ہے، مرنے کا خطرہ تو نہیں لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا بہت بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. ابن العاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ غزوۃ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، مرنے کا ڈر تھا ان کو. تو میں نے تیمم کر لیا، پھر اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا، اے عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے کچھ نہ کہا. ایک اور موقع پر جب ایک شخص کا سر جو تھا اس میں زخم تھا اور اسے لازماً نہانے کا کہا گیا اور وہ نہایا تو فوت ہو گیا. زخم والے حصے پر وضو کا طریقہ: اگر طہارت کے اعضاء میں سے کسی عضو میں زخم ہو تو وہ اسے پانی کے ساتھ دھوئے گا، لیکن اگر پانی سے دھونا اس کے زخم پر اثر انداز ہوگا تو وہ اس پر ایک بار مسح کر لے گا، پس وہ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو گیلا کرے گا اور اس کے اوپر سے گزار دے گا. اگر مسح کرنا بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہو تو وہ اس عضو پر تیمم کرے گا. ٹھیک ہے؟ مثلاً اگر کسی کے کونی کے پاس چوٹ لگی تو اس حصے کو تو وہ مسح کر لے گا اور باقی بازو دھو لے گا. اور اگر مسح بھی گراں ہے کہ وہ پانی اندر کوئی قطرہ چلا جائے گا تو اس صورت میں تیمم کر لے گا اتنے حصے کو. جی اگر تو سمجھے کہ وہ سستی سے چھوڑ دی لگی تو اور بات ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتارے تو خون بہنے لگتا ہے، اس صورت میں تو انسان اس کے اوپر سے ہی دھو لے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ لگائی نا تو پھر اتارنے کا ہی نہیں خیال آیا، وہ ٹھیک نہیں. یہ جیسا آپ نے بتایا کہ زخم کی حالت میں تیمم کر لیں عضو کے کچھ حصے پہ، تو باقی پہ وضو کر رہے ہیں تو باقی کا وضو مکمل کر کے پھر تیمم کا پراپر جو ہم نے طریقہ سیکھا یہ کہ پھر ویسے ہی تیمم کر لیں، وائپ یور ہینڈ اوور، چاہے گیلا نہ ہو.
یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مسح کرنا ہے جی اور ننگے زخم پر کرنے کی بجائے کپڑا اس پہ ڈال لیں اور اس کے اوپر سے مسح کر لیں. بس تو دیٹ از سفیشینٹ. یعنی مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ تیمم سے بعض اوقات ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جیسے تیمم کے لیے مٹی اور پھر بلو کرنا اور وہ سب صرف اس اتنا ہی لحاظ کر سے لیں. کہہ رہی ہوں. اتنا صرف تیمم نہیں، اتنا تیمم وہی نا پھر تو پورا وہ تیمم ہوگا. پھر بیچ میں ہی ہم ہاتھ اس کے اوپر پھیر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. پٹی یا پلستر والے حصے پر وضو کرنے کا طریقہ. پٹی یا پلستر، اگر اس کے بعض اعضاء ٹوٹ گئے ہوں اور ان پر پٹی یا پلستر بندھا ہو تو وہ اس کو دھونے کی بجائے پانی سے مسح کرے گا. دھوئے گا نہیں، ہو تو سارا گل جائے گا. اسے تیمم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پانی کے ساتھ مسح کرنا دھونے کے قائم مقام ہے. جس شخص نے پلستر چڑھایا ہوا ہو یہ وہ شخص ہے جس کے کسی عضو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس پر پٹی یا کوئی اور چیز بندھی ہوئی ہو تو وہ اس پر پانی کے ساتھ مسح کرے گا. اور اگرچہ اس نے پلستر وضو کی حالت میں نہ چڑھایا ہو تو بھی پانی کے ساتھ مسح اس کو کفایت کرے گا. موضوع میں تو یہ ہے نا کہ وضو کی حالت میں موزے پہنے ہو. اب چوٹ لگ جائے اس کے اوپر وضو کر کے تو نہیں پلستر چڑھاتے ڈاکٹر، وہ تو جیسا ہے ویسے ہی چڑھا دیں گے. تو اب اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اتارنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے اوپر سے مسح کر لیا جائے. ایک ہی تیمم سے اگلی نماز پڑھنے کی رخصت ہے، یعنی ہر نماز کے لیے الگ تیمم کی ضرورت نہیں. اگر ایک نماز کے لیے تیمم کر لیا جائے اور اگلی نماز تک وہ حالت طہارت میں ہی ہو، یعنی وضو قائم رہے، تو پہلے تیمم سے ہی نماز پڑھے گا. کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے لیے بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے نا، مشکل بات ہو جاتی ہے کہ مریض کو بار بار تیمم بھی کرائیں، اور اس کے لیے بھی کھیچل ہو جاتی. دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم نہیں کرے گا کیونکہ وہ طہارت کی حالت پر باقی ہے اور اس نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو اس کی طہارت کو باطل کرے. جو خود تیمم نہ کر سکے اسے کوئی دوسرا تیمم کروا دے. وضو بھی کروا سکتے ہیں، تیمم بھی ایز پر نیڈ. وہ شخص پاکیزہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے گا اور انہیں مریض کے چہرے اور اس کی ہتھیلیوں پر پھیرے گا. یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مار کے پاکیزہ جگہ پہ یا تیمم کی مٹی کے اوپر مار کے پھر کیا کرے گا، مریض کے چہرے اور ہاتھوں کو مل دے گا. جیسے کوئی شخص اگر خود وضو نہیں کرنے کے قابل تو وہ تیمم کرتا ہے. جو شخص تیمم سے بھی عاجز ہو، مثلاً جلا ہوا شخص، بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح جل جاتا ہے کہ ہاتھ منہ چہرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر وضو بغیر تیمم کے بھی نماز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اس کا حال بہت خراب ہے. پھر بھی نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اگر کسی کو تیمم کرنے میں بھی مشقت ہو تو اس کے لیے بغیر تیمم کے اور بغیر وضو کے ہی نماز ادا کرنا جائز ہے. عذر کی وجہ سے بغیر طہارت کے نماز پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار ادار لیا اپنی بہن سے جو راستے میں گم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں اپنے چند صحابہ کو روانہ کیا. اس دوران نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی، پانی نہیں تھا. پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس کی شکایت کی. اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی. اسید بن حذیر نے کہا اللہ عائشہ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم آپ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوئی اللہ نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بنایا اور اس میں مسلمانوں کے لیے برکت پیدا کرتی. ان مع العسر یسرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ اب تیمم کا حکم آ گیا اب تیمم کرو. یعنی اس سے استدلال علماء کیا لیتے ہیں کہ اگر پانی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں اور استطاعت بھی نہیں، یا پانی ہے مٹی ہے استطاعت ہی نہیں کہ جسم جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں، یا مثلاً اگر کسی ایسے ہاسپٹل میں مریض ایڈمٹ ہے جہاں اس کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں، وہ مانتا ہی نہیں کہ اس کو پانی سے وضو کرائے یا تعاون کرے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب ریسنٹلی مجھے کسی نے اپروچ کیا، وہ اسپین میں تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جس وارڈ میں ہیں وہاں پر سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتے، سائکیٹرک وارڈ میں دوپٹہ نہیں رکھ سکتے. اب وہ کہتی ہے نماز پڑھنا سب سے مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ سر پہ لینے ہی نہیں دے رہے. معلوم نہیں مرض کوئی ایسی ہوگی کہ سر پہ وہ لینے ہی نہیں دے رہے دوپٹے کو. کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی میں نماز کیسے پڑھوں. کہتی کہ فجر کے وقت کوئی نہیں ہوتا آس پاس تو میں بیڈ شیٹ اتارتی ہوں اور اس سے پھر میں نماز پڑھتی ہوں. اچھا، اور جب دن کو ہوتے ہیں تو میں بستر میں گھس جاتی ہوں اور اس میں کسی کو پتہ نہیں چلتا میں اندر کیا کر رہی ہوں. تو ہر جگہ نہ نماز کی آزادی ہے نہ دوپٹہ اور برقع پہننے کی آزادی ہے. تو پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا تو کرو.
جو پاسبل وے آپ کو نظر آئے کہ اب سر چھپانے کی جگہ کہاں ہے اس کو اختیار کر لے انسان. اب دیکھیں نا دو صورتیں، ایک یہ کہ سر پہ اوڑھے اور پھر باقی رکوع سجدہ نہ کرے. دیکھیں نا صورت حال یہ ہے کہ جو دیکھے گا وہ پڑھنے نہیں دے گا نماز، نہ رکوع کرنے دے گا، نہ سجدہ کرنے دے گا، نہ سر پہ اوڑھنے دے گا. ہاں اگر کوئی چادر لے کے مٹھ پہ تو سمجھے کہ سو رہا ہے نا، تو وہ اسی حالت میں پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، لیٹے لیٹے اندر ہی. اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں تو اٹھ کے نماز پڑھ لی. پھر حالات کے اوپر ہے نا. ابھی ریسنٹلی میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس کو ایجپٹ کے ایک ٹارچر سیل میں رکھا گیا ایک شخص کو 92 ڈیز کے لیے. وہ کہتے کہ مجھے تہہ خانے میں لے گئے اور اس میں اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں ٹانگ پھیلا سکوں، ٹانگ پھیلا نہیں سکتا تھا، اور اسی حال میں مجھے نماز پڑھنی ہوتی تھی، اسی حال میں کھانا اسی میں، سونا اسی میں. تو اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ ہر ایک کو دنیا اور آخرت دونوں کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت اس کے اوپر کیا حالت آ جائے. تو ایسی صورت میں انسان کو یہ تو پتا ہو کہ میں نے اپنی عبادت کیسے کرنی، یہ پتا ہونا چاہیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں، اور استطاعت ہے لیکن جگہ ہی نہیں کھڑے ہونے کی، تو پھر بیٹھ گئی. جس حال میں ہو، جہاز میں ہے تو پھر کہیں نہ نیچے سجدہ دینے کی جگہ، نہیں تو کرسی پہ ہی بیٹھے بیٹھے پڑھو. قبلے کی رخ نہیں کر سکتے، کہاں سے کریں، کس طرح کریں گے؟ وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہر تھوڑی دیر بعد وہ بیلٹ آن ہونے کا سائن لگ جاتا ہے کہ بیلٹ لگاؤ، ٹربولنس ہو گئی ہے. اب آپ نمازیں توڑیں گے بار بار. جو آپ کی استطاعت میں اس طرح آپ کر لیں. مستحاضہ اور سلسلۃ البول کی طہارت، یہ عام طور پہ عورتوں کو مسئلہ رہتا ہے، خصوصاً جب پیریڈز بند ہونے لگتے ہیں یا کچھ، تو کبھی ہوتے نہیں، کبھی کئی دن جاری رہتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحاضہ رہتی ہوں، یعنی میرے پیریڈز بند ہی نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے پاک نہیں ہو سکتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، یعنی اس کا سورس رحم نہیں بلکہ اور چیز ہے، اس کا پیسج اور ہے. پھر جب تمہارے حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دو، کیونکہ حیض کا خون اس خون سے رنگ شکل بو میں مختلف ہوتا ہے، اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کرو. ہشام نے کہا میرے والد عروہ بن زبیر نے کہا آپ نے فرمایا پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو حتیٰ کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مستحاضہ کا جو سبیلین سے خون ہے جو نکل رہا ہے اس پر وضو ہے، اس کے لیے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی لیکن نہائے گی نہیں. زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا، تو اس کے لیے ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ عارضہ لاحق ہونے سے پہلے مہینے میں حیض کے دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کرے. یعنی جب یہ بیماری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت مہینے میں کتنے دن پیریڈز ہوتے تھے اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو آپ اپنی بچیوں کو یہ بتائیں جب پہلے پیریڈ شروع ہونا تو ڈائری منگوا کے کہیں کہ نوٹ کرو کس دن شروع ہوا اور کس دن اینڈ ہو رہا ہے. اگلے مہینے بھی ایسے، اگلے مہینے بھی ایسے، 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے عادت کیا ہے. تو پھر بہت سے شرعی احکام عادت سے دیکھے جائیں گے کہ عورت کی عادت کتنے دن کی ہے. استحاضہ میں بھی جتنے دن کی عادت ہے اس کے بعد نہاؤ، اور اگر چھوٹا موٹا کوئی اسپاٹ لگتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور ہر ماہ اسی اندازے سے نماز چھوڑ دے، یعنی چاند کی 13 تاریخ کو ہر مہینے ہی پیریڈز ہوتے تھے تو وہ 13 تاریخ کو دیکھتی رہے کہ 13 کب شروع ہو رہی ہے، تو پیریڈز آگے نماز چھوڑ دے. جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور انڈر ویئر پہن لے اور اس میں نماز پڑھتی رہے، یعنی اپنے پیڈ وغیرہ رکھ کے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا. عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ عدی کے نانا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اپنے ایام حیض کی نمازیں چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہی حال لکوریا کا ہے. چونکہ لکوریا جو ہے وہ سبیلین سے آتا ہے، اگرچہ اس کا سورس وہ نہیں ہے جو منی کا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ جگہ سے آتا ہے، تو وہ اس کا لیکوڈ تو پاک ہے. نہیں، لیکوریا اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑا نہیں ناپاک ہوا، لیکن چونکہ نکلا سبیلین سے تو کوئی بھی چیز جب سبیلین سے نکلتی ہے تو وضو آ جاتا ہے اس پر. ٹھیک ہے، اسی طرح یہی حال مزی کی طہارت کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی مزی بہت نکلتی تھی تو میں بار بار غسل کرتا تھا، یہاں تک کہ میری کمر
کہ کھال بوجہ پانی پھٹ گئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، جب تم مزی دیکھو تو صرف اپنے عضو مخصوص کو دھو ڈالو اور وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ اس میں بھی وضو ضروری ہے، نہانا ضروری نہیں۔ زیادہ یہ پیریڈ کی کتنے دن کی مدت ہو سکتی ہے کہ مطلب جیسے ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، یعنی جیسے پہلے شروع ہوا 3 دن آتے تھے یا 5 آتے تھے یا 7 آتے تھے تو بس وہی دن مقرر ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایسے کوئی میں کس کو ہر ایک کی بتانا عادت فرق ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ استاذہ میں نے استخاصہ کے لیے پوچھنا ہے کہ جب آپ استخاصہ کے ساتھ ہوں تو جیسے آج کلاس ہو رہی ہے اور اگر مجھے استخاصہ ہے تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں یا جی نہ پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، سب کچھ۔ جی صبح کے وضو کے ساتھ جو ہم آتے ہوئے نہیں، اس وضو کے ساتھ نہیں، وضو تازہ کرنا پڑے گا۔ یہی تو بتایا گیا نا کہ ہر نماز سے پہلے کیا کرو؟ جی ہاں، نماز سے پہلے نیا وضو کرنا ہوگا۔ استاذہ لیکوریائی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے وضو کر دیا، پر کئی دفعہ نماز کے دوران اگر ہو جائے تو؟ نماز کے دوران چاہے بلیڈنگ ہو، چاہے لیکوریا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہوتا رہے، سوائے اس کے کہ اگر ونڈ پاس ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلسل بال بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا بڑی عمر میں، تو وہ پھر ان کا ایک ایک قطرہ قطرہ نکلتا چلا جاتا ہے، تو وہ بھی وضو کر کے نماز شروع کر دے، اور نماز کے بیچ میں جتنا چاہے وہ نکلتا رہے، کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگلی نماز سے پہلے پھر وضو کرنا ہوگا۔ فرض، سنت، نفل سب کچھ پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے، ایک وقت کی پوری نماز۔ استاذہ اگر کوئی مرض کے دوران پیریڈ شروع ہوئے ختم ہوئے اینڈ غسل نہیں لے سکتے تو پھر کیا کریں؟ غسل کیوں نہیں لے سکتے؟ وجہ کوئی مرض ہے اور ان کی لائک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل میں تو تیمم کریں گی۔ پیریڈز ختم ہوئے، غسل نہیں کر سکتے کہ بیماری بڑھنے کا ڈر ہے یا ہلاکت کا ڈر ہے، تو پھر تیمم کریں گے۔ یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں، نہانے کا انتظام ہی نہیں۔ سر جو مریض ہے وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ کوئی اور اسے تیمم کرائے گا، رائٹ؟ تو وہ جو تیمم کرا رہا ہے تو اس سے وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ استاذہ یہ لکوریا کی جو بات ہو رہی تھی تازہ وضو کرنے کی، تو اس سے پہلے استنجا کرنا بھی ضروری ہے پھر وضو کریں؟ کیونکہ وہ پانی پاک ہے، خوشبو کے لیے ضروری ہے۔ اگر پاسبل ہو تو استنجا کر لے انسان، صاف ستھرا اچھے فیلنگ آئے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتا۔ استاذہ جو ہم نے مریض کے حوالے سے ساری ڈیٹیل دیکھی، اس میں ایک تو سب سے پہلے شوگر کے جذبے آ رہے تھے جی، اور دوسرا وہ جو اسپین والی آپ نے بات بتائی، وہ یہاں پہ ایون یو ایس میں بھی ایک پیشنٹ کا اسی طرح اتفاق ہوا، اس نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ وہ اس لیے نہیں لینے دیتے دوپٹہ یا چادر کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں یہ اپنے گلے میں باندھ کے اور خودکشی نہ کر لے۔ جی ہاں، تو وہ دوپٹہ ان سے لے لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی اس سے کہا کہ دوپٹہ اپنے کمرے میں رکھ دو، تو جب وہ نہ ہو تو دوپٹہ نکال کے، تو وہ کہتے نہیں وہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، مطلب ان کو جب ایڈمٹ کیا تو ان سے یہ سب چیزیں ایکسٹرا کوئی بھی ایسی چیز اب سمجھ آئی کہ رکھنے بھی کیوں نہیں دیتے، کہ دوپٹہ رکھنا منع ہے وہاں، لیکن کیپ تو پہن سکتے ہوں گے نا۔ جی آپ دیکھیے، وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسی بیماری جس میں مریض کی خودکشی کا ڈر ہو یا کچھ، تو پھر یہ سب چیزیں ریموو کر دیتے ہیں، ورنہ تو منع نہیں کرتے دوپٹہ لینے سے۔ ہر سائیکو وارڈ میں بھی نہیں، اور ایز پر نیڈ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ سادہ جی یہ بھی فریکوینٹ سوال آتا ہے کہ یہ لیکوریا اور مستحاضہ والی کا کہ وہ تو سمجھ گئے اپنا کہ نیا اس وقت وضو کر لیا، لیکن ان کے گارمنٹ پہ اگر کوئی اسپاٹ یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو کیونکہ وہ چیز خود ناپاک کرنے والی نہیں ہے تو دے کین پرے ان اٹ۔ جی ہاں، حتیٰ کہ منی جو ہے جس سے جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ بھی پاک ہے، یعنی کہ اگر کسی کپڑے کو لگی ہوئی ہو تو اسے کھرچ کر صاف کر دینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ مریض اور نماز، حالت خواہ کیسی بھی ہو نماز پڑھنا۔ حسن بصری نے کہا کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھتے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا رہا، یعنی اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ حالت مرض میں بھی نماز کی فکر کرنا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے متعلق کچھ بتائیں گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیوں نہیں،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی تو آپ نے فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی نماز ہو گئی؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی بھر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تاکہ آپ لوگوں کے پاس نکلیں تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا، پھر جب آپ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ ہم نے پانی رکھ دیا تو آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا، پھر جب آپ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لوگ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ کا بھیجا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر چونکہ انتہائی نرم دل انسان تھے تو انہوں نے کہا اے عمر، تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ ابو بکر نے ان دنوں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب۔ اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ کہتے ہیں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ اللہ اکبر کہتے ہوں گے نا، تو پھر حضرت ابو بکر اس کو دہرا رہے تھے۔ تو اس حدیث سے آپ دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے ہوشی بھی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنا، نماز سے راحت پانا۔ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار کو پوچھنے، تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں۔ اب یہ بیمار ہیں، جو بیمار ہے وہ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ وہ عادت کرنے گئے ہیں، وہ پاس بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتے پانی لاؤ تاکہ میں آرام پاؤں نماز سے۔ کاش ہمیں بھی یہ احساس ہوتا کہ نماز آرام دینے والی ہے، سکون دینے والی ہے۔ ہم اور چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ سکون نماز میں ہے۔ مریض کے لیے خوشخبری، مریض کو خیر و بھلائی ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جو بھی اپنی کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ایک رات کے عوض میں اتنی ہی بھلائی لکھ دو جو وہ کیا کرتا تھا جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی جب تک یہ اس بیماری میں ہے اس کے لیے وہ پچھلا سارا اجر لکھو جو یہ صحت کے زمانے میں کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، جو شخص جوانی میں عبادت کرتا رہے اگر بڑھاپے میں وہ ہمت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کا اجر دیتے رہیں گے۔ کمزوری ہے، اس طرح اٹھا نہیں جاتا، وہ سارے جو ارکان ہیں وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے، گھٹنے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، یعنی جب تک بیمار ہے اجر لکھا جاتا رہے۔ فرشتوں کی ہم نشینی ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ مسجد میں نظر آئیں گے، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں،
اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ بھاری سے بھاری، مشکل سے مشکل کام آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آسان ہو گیا، جلدی ہو گیا. جو لوگ دور دور سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں اور ماشاءاللہ تھکتے نہیں، لیکن مسجدوں کی میخیں بننے والی بات ہے نا، استقامت اختیار کرتا نا جب ایک انسان. کئی دفعہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ تھکتے نہیں؟ آپ روز گھر سے جاتے ہیں، آپ روز اتنا سفر کرتے ہیں. کہ ہم تو گھر کے کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں، تو آپ باہر بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی کرتے ہیں، تو آپ واقعی نہیں تھکتے؟ کیوں نہیں تھکتے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اللہ کے ذکر کی مجلس میں، تو اس سے ایک اور انرجی مل چکی ہوتی ہے انسان کو. مریض کے لیے نماز کے واجبات کی ادائیگی کا قاعدہ. جس طرح ممکن ہو اسی طرح نماز پڑھنا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، پائلز تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سائڈ پہ پڑھ لو. نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے. مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے. آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیجئے. آپ قیام اور رکوع کر سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجئے. سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے. اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا، جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیزیں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، آدھا بھی ہو سکتا ہے تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں. لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکوع کر لیں. نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے. جو کر ہی نہیں سکتے، ہم بعض اوقات ایسے ہوتے گھٹنے اکڑ جاتے ہیں، تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آگے اکڑوں سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے، نہیں، جتنا رک گئے، ٹیڑھے رکے، سیدھے رکے، جتنی استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لہٰذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا. جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلاً، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے. اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا. یہ نوٹ کر لیجیے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا؟ اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا. قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے. اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جس سے پہلے میں نے عرض کیا. علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے؟ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھپ کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑھا. نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے. صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائیں اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے. ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی، ٹھیک ہے نا.
تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں. کچھ قیام بیٹھ کر، کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت، کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا، دیوار کا سہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا، آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے. اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے. کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو ٹیک لگوا دے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس پر متفق ہے اگر نمازی نماز کے بعض واجبات مثلاً قیام یا قرات یا رکوع یا سجود یا سطر چھپانے یا قبلہ رخ ہونے وغیرہ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو یہ واجب اس سے ساقط ہو جاتے ہیں. جو کر نہیں سکتا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کر سکتا نماز کا کوئی بھی حصہ اس کو کر لیا جائے، یہ بیسک قاعدہ. یہ اگر بات سمجھ آ جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ، ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے تو زمین پر سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ. یعنی تکیے، تختے، کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے، بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے، زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن نہ کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے، کرسی پہ بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ، اگر کوئی شخص کمر جھکا نہیں سکتا، بعض لوگوں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کا کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا سا اور سر جھکا لے. پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں. اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ، کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو.
مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہوں، پاؤں نہیں، کیا رکھے، کندھے سر یہ برابر ہونا چاہیے. اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا، یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کہاں ہوں گے، آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا، کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا، اور کرسی بھی ایسی ہے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو. کامن سینس ہے بالکل. اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو. انسان کو خوب پتا ہوتا ہے جی بالکل. اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں نے کیا تو پیچھے والے کا کیا ہوگا، مجھے سائڈ پہ چلے جانا چاہیے جہاں پیچھے والے کو تکلیف نہ ہو. مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت ہے. بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں بار بار، یا اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، نمازیں قریب قریب وقت میں ہوتی ہیں، بار بار وضو کرانا، بار بار تیمم کرانا مشکل ہوتا ہے. مریض کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرے، اس وجہ سے کہ وہ طہارت حاصل کرنے سے عاجز ہے، بلکہ اسی قدر طہارت حاصل کر لے جو اس کے لیے ممکن ہے، پھر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرے، اگرچہ اس کے جسم، اس کے لباس اور اس کی جگہ پر ایسی نجاست ہو جسے صاف کرنے سے وہ عاجز ہو. جیسے بھی حالات ہو، کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے. کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، خواہ وہ بیمار ہی ہو، جب تک کہ اس کی عقل قائم ہے، بلکہ اس کے لیے نماز کو اپنی طاقت کے مطابق وقت پر ادا کرنا لازم ہے. اور بعض مریض اپنی نماز کو اپنے مرض سے شفا یابی تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں کہ جب ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ساری اکٹھی پڑھیں گے. ایسا کرنا جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ساری نماز اکٹھی پڑھنے کی. وقت پر ادا نہ کر سکنے پر، کر ہی نہیں سکتا وقت پر ادا کسی بھی وجہ سے، تو جمع تقدیم اور تاخیر کی اجازت، یا تو ظہر کے ساتھ عصر ملا لے یا پھر عصر کے وقت ظہر پڑھ لے، اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے وقت مغرب، جو بھی آسانی. جہاں تک فجر کی نماز کا تعلق ہے تو نہ وہ پہلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتے نہ بعد والی کے ساتھ، اس کو الگ ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ دونوں سے اس کا وقت الگ ہے. ابراہیم بن محمد بن طلحہ اپنے چچا عمران بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ حمنہ بنت جہش سے، کہ انہوں نے بتایا مجھے بہت زیادہ اور شدید استحاضہ ہوتا تھا، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں. تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب کے گھر میں پایا، ان کے گھر چلی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں جسے بہت زیادہ شدید استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو، اس سے خون رک جائے گا. ہم نہ کہتی ہیں یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تو کپڑا باندھ لیا کرو. انہوں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، میری تو دھار بہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی اختیار کرو کافی. اگر دونوں کی ہمت ہو تو تم اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہو، کوئی کامن سینس، تمہیں خود زیادہ پتا ہے. آپ نے فرمایا یہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے. بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق 6 یا 7 دن حیض شمار کرو، پھر غسل کر لو، حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو تو 23 یا 24 دن رات نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھو. اس سے آپ دیکھیے نا میکسیمم ٹائم بھی ایک طرح سے پتہ چلتا ہے انداز. تمہیں یہ کافی ہے، اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کرو جیسے کہ عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں اور حیض اور طہر کے مقام میں کیا کرتی ہیں. دوسری صورت، اگر ہمت ہو تو ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے ان 2 کو جمع کرو اور ان کے لیے ایک غسل کر لو. پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو، اور فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کرو.
اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھیں تکلیف سے بچا ہے نا. وہی سب سے پہلی بات کیا پڑھی آپ نے کہ دین یسر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. استاذہ اس میں جو آپ نے بات کی کہ یہاں پر سہارا لینے، تو اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، مطلب نیند تھوڑا کر سکتے، لیکن کھڑے رہ کر سہارے میں کچھ لوگ اگر عذر ہے نہیں کھڑے تو وال پہ تھوڑا سا لین کر سکتے ہیں. وال پہ لین، ساتھ کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی صوفہ ہے تھوڑا سا اس پہ لین کر لیں. السلام علیکم استاذ. یہ آپ نے بتایا ہمیں کہ نماز وقت پر ادا نہ کر سکنے میں ہم جمع کر سکتے ہیں. تو جیسے فرض کیا مغرب اور عشاء کی نماز ہے، مغرب کی ہماری قضا ہو گئی، ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہم کس طرح اس کا طریقہ؟ وضو کر کے پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء ساتھ ہی پڑھیں گے. اور مغرب کی پوری 5 فرض پڑھیں. استاذہ جب آپ کا استغاثہ جو خواتین کو ان کو غسل کرنا ہے تقدیم و تاخیر کرنے کے لیے 3 ٹائمز اے ڈے اپنے ٹائم پر پڑھنے کے لیے وضو کر لیں، پیچھے پڑھا ہے نا حدیث. لیکن یہ جس کا بہت زیادہ یہ معاملہ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلی کے لیے غسل بھی ہے. تو استاذہ مجھے بارش کے حوالے سے بھی بتا دیجیے. کسی نے کہا تھا کہ جیسے جب بارش ہو رہی ہو تو آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں. جی وہ مسجد نہیں جا سکتے، جمع تو کرنے کا مجھے نہیں معلوم. بارش باہر ہو رہی ہے، آپ کو اندر کیا مشکل ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا کہ 7 دن تک وہ اس کا جو ٹائم بتایا ہے. جی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد اگر ایکسیپشنلی ایسے بھی ہوتا ہے 10 دن تک. اصل میں کسی بھی علاقے کے اندر سروے کیا جائے گا کہ اس جگہ رہنے والوں کی عادت خواتین کی کیا ہے، میکسیمم کتنے دن ہوتا ہے، منیمم کتنا ہوتا ہے. ورنہ منیمم 1 دن بھی ہوتا ہے کچھ لوگ. ایکسیپشنل کیسز دونوں اینڈز پر ہیں، لیکن میجورٹی کا 3 سے 7 کے بیچ میں ہی ہے. جی وہ 3 مہینے تک اگر چینج آئی ہے تو پھر عادت اس کا مطلب بدل گئی. سترے کے احکام. سترے کی اہمیت. سب سے پہلے سترہ رکھنے کا حکم. سترہ کہتے ہیں اس رکاوٹ کو جو نمازی کے آگے کھڑی کی جاتی ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو. یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھ رہے اور سترہ وہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو. سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا. ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ. آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا. ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی مثلاً اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہے تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں. یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوا کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا. وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا. میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں. گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے. شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے،
میں امام نہیں ہوں, ویسے ہی اپنے اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا, جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا, تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں, اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو, کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے. تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا, نمازی کو فوکس کرنے کا کہ یہ تمہاری حد ہے, اس سے آگے نہیں دیکھو, اس کے آگے نہیں جاؤ. اب سترے کی مقدار کتنی ہو, کتنا بڑا ہو, وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل. اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے, تو اس لکڑی کے برابر. یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے, ایک ہاتھ کے برابر, کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں. ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی, اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا, عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے, یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی, کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی. میں نے کہا ابو ذر, سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا, میرے بھتیجے, میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا, تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے, یعنی اس کی خاص حکمت تھی. اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے, یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. سترے کی لمبائی, امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنے کا کہا گیا ہے, اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے, یعنی کونی تک. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے. امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے. عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے, یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے, یہ تو ایک اندازہ ہی ہے, تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے, تحدید کے لیے نہیں, یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی, اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے, اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی. تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترہ بنایا جا سکتا ہے. ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے. کوہنی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا, مڈل فنگر تک کا حصہ ہے. شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے جو 61.2 سینٹی میٹر ہے, یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت, تو اس کی طرف اشارہ ہے. کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترہ بنانا, یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں, جو بھی ملے پھر وہ رکھیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی. سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو, لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے. نیزے کو سترہ بنانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا. عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے. یہ دو باتیں اس لیے کی گئی کہ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مرد مصلی کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اگر سترا رکھا ہوا ہو اور اس کے پار سے گزر رہی ہیں عورتیں اپنے کام کاج سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اگر باہر ہے گھر کے مثلا رستے میں ہے، کسی سڑک پر ہے، کسی پارک میں ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی خواتین ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سترا رکھا ہوا ہو تو کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا. سواری کو سترا بنانا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع سے مروی ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع کہتے میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، جس کو بٹھایا ہوا اٹھ ہی گیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. انسان کو سترا بنانا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے لازماً گزرنا ہوتا ہے، تو اب آپ دو لوگ ہیں تو آپ ایک کو سترا بنا لے اور دوسرا گزر جائے. جب دوسرا گزر جائے تو پھر پہلا بھی وہاں سے ہٹ جائے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے. بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد اگلی صف والا شخص تو بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہے؟ اذکار کر رہا ہے، اور پچھلے نے سنتیں شروع کر دی. تو اب آپ اذکار والے کے پیچھے سے نہیں گزریں گے، آگے سے گزر جائیں گے. وہ اذکار والا جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے لیے سترا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس لیٹے ہوئے کے پار سے گزریے، نمازی کی طرف سے نہیں، اس کے دوسری طرف سے گزر کے جائیے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے، کیونکہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکا جائے اور نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے. کیونکہ جب انسان بہت سی ایکٹیویٹی اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ادھر گیا تو اس کے پیچھے خیال چلا گیا، ادھر کوئی گزرا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی کچھ، تو انسان کی توجہ نماز میں نہیں رہتی. لیکن جب ایک رکاوٹ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے مجھے نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی تھی، کیونکہ وہ اسی جگہ آپ سجدہ کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو چھو کے مجھے ہٹانا پڑتا تھا. نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا راستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو، اور اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے، عموماً تو صحابہ جو ہی اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور ان کے پیچھے اذان اور اقامت کے بیچ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر انسان کسی آگے والے انسان کو ہی اپنا سترا سمجھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا کہ بکری گزر سکتی تھی. یعنی ایک شخص سجدے میں ہے اور اس کے آگے سے بکری گزر سکتی ہے، اس کے پار سترا ہوگا. یعنی بالکل سر کے ساتھ سترا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پر ہوگا، ذرا سا آگے. یعنی نمازی جب سجدہ کرے تو سجدے کے آگے سے بکری گزر سکے، اس کے بعد سترا رکھا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہی سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تھے.
پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے. 3 ہاتھ, ٹھیک ہے, ہاتھ کا مطلب سمجھ گیا نا کہاں تک ہے؟ جی ہاں, کوہنی سے درمیان, تو 3 ہاتھ کا فاصلہ, یعنی کھڑے ہو کر 3 ہاتھ کا فاصلہ. وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یعنی مثلاً اگر جیسے میں یعنی نماز پڑھتی ہوں تو اس کو وہ دیوار ستھرا ہو جاتی ہے نا, اب یعنی ظہر کی میں ہر دفعہ یہاں اس جگہ پر پڑھتی ہوں, تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدے کے بعد تقریباً 1.5 گز جگہ, اور وہاں سے کسی کو نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے, نہیں گزرنا چاہیے, کیونکہ وہ دیوار ستھرا ہے یا یہ چیئر ستھرا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی دیوار اور ان کے درمیان, کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے. امام کا سترا سب کا سترا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا, اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا, خود صف میں داخل ہو گیا. بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا رکھا ہوا تھا, تو ہر نمازی کے آگے سترے کی ضرورت نہیں تھی. امام کا سترا سب کو کافی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. بہت ساری الجھنیں تھیں جو آج انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. سب سے ضروری بات تو یہ کہ میں یہ سوچتی تھی کہ نمازوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں, تو ہم جب ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے, اور اگر جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں لوگ اور بھی ہیں اور لوگ سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے نمازیوں کی اس کو کیسے روکیں. یا اکثر و بیشتر اب یہاں مسجد میں بچے آتے ہیں تو صفوں کے درمیان وہ دوڑ لگاتے ہیں, تو ذہن الجھتا ہے کہ بھائی یہ بچے تو روک نہیں سکتے, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ 2 ذرا چیزیں واضح کر دیجیے. اس میں یہ ہے کہ اگر امام کے آگے سترا ہے تو بچے دوڑ لگا سکتے ہیں بیچ میں, کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے ہم گھر میں لیونگ روم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے کوئی کشن وغیرہ رکھ لیتے ہیں, تو وہ کافی ہوتا ہے, 1 یا 2 کشن کی اونچائی؟ 2 کشن رکھ لیں, 2 کشن. اور مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو جب نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنتیں, تو اس وقت آگے سے لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آگے پرس رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کافی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس جگہ اب کہیں سے کرسی لا کے تو آپ رکھ نہیں سکتے. ہاں جی. اگر کوئی پلر وغیرہ ہے تو پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اگر پلر کے پیچھے نہیں تو پھر آپ آگے اپنے خود انتظام کر لیں, جو چیز بھی آپ کے پاس میسر ہے. نماز پڑھتے ہیں تو اکثر و بیشتر مسجد نبوی میں بھی یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے کہ جوتے آگے رکھے ہوتے ہیں. کوئی حرج نہیں, اگرچہ پسندیدہ نہیں, لیکن اب لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں چھوڑیں, کیونکہ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے جہاں بھی چھپا کے رکھے وہاں سے مزید چھپ گئے. استاذہ جو سوئے ہوئے انسان کا سترا وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جیسے بچہ پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ پلنگ کے پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیٹا رہے, تو اس کے اور اپنے درمیان کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, بس آپ کے آگے سے کوئی گزرے گا نہیں. انسان آگے لیٹا ہوا ہو اور ہم اس کے پیچھے. جی ہاں, پڑھ سکتے, کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں. اگر کسی شخص کو بیٹھے ہوئے کو بنایا ہے آپ نے سترا, تو اس کی آپ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے. پیٹھ ہونی چاہیے, فرنٹ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مرد کے سامنے سے کوئی عورت گزر جائے بغیر سترے کے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی. تو یوزولی ہم جب نماز پڑھتے تو ہمارے اگر سترا نہیں رکھا تو عورتیں گزر جاتی ہیں, تو پھر عورت کی بھی نماز ٹوٹ جاتی, جیسے نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا گیا. جس سواری سامنے سے چلی گئی تو کوئی شخص بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا گیا, تو پھر ہم کیا کچھ ہاتھ سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے. اچھا, جزاک اللہ. السلام علیکم استاد جی. میں نارملی کچن میں جو ٹیبل ہے کھانے کا اس پہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں, اور کافی فاصلہ ہوتا ہے کہ میں سجدہ کر سکوں کیونکہ میں کرسی پہ بیٹھتی ہوں. تو یہ جو میرا ٹیبل ہے کچن کا وہ سترا ہے میرا؟ جی سترا. آگے پیچھے کوئی بھی آ جا سکتا ہے؟ جی, اس کے پار سے گزریں گے. پھر مگر میرے چھوٹے 2 پوتے ہیں تو وہ سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں کسی وقت. ایک تو خیر بہت چھوٹا ہے, جو سمجھ ہے جی اس کی تو خیر ہے, لیکن جو سمجھدار ہے اس کو سمجھانا چاہیے, روکنا بھی چاہیے نماز میں بھی. ابھی ہوا ڈسکس کے 3 ہاتھ ہونا چاہیے سترا, تو کھڑے ہونے کی جگہ سے یا سیدھے کی؟ نہیں,
सुतरा तो 3 हाथ नहीं होना चाहिए, फासला खड़े होने की जगह से, खड़े होने की जगह से 3 हाथ सुतरा जैसा रखा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब, मुझे ये मालूम करना था कि जैसे हम घर में नमाज पढ़ रहे हैं ना, सम टाइम ऐसा होता है कि खवातीन फैमिली रूम में नमाज पढ़ रही होती हैं और मर्द हजरात पीछे वाले कमरे में पढ़ रहे होते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि मर्दों का आगे होना नमाज के अंदर? जी हाँ, आगे होना जरूरी है। तो वो दीवार की कंडीशन नहीं वहाँ पे लागू होती है? जैसे दीवार होने बीच में दीवार होती है, आदमी यूजुअली जहाँ वो लोग बैठे होते हैं वो लोग वहीं पढ़ना पसंद करते हैं, खवातीन आगे बैठे होती हैं तो आगे पढ़ लेती हैं। नहीं, आगे तो नहीं हो सकती नमाज उनकी, अपनी अपनी पढ़ लेना, फिर जमात नहीं हो सकती, अपनी अपनी पढ़ेंगे, चाहे दीवार भी हो बीच में ना। जी, मर्द का आगे होना जरूरी है? नहीं, अगर तो आप अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और वो अलग कमरे में बैठे हैं, आप अलग कमरे में बैठे हैं, तो जहाँ मर्जी पढ़े, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर जमात आप कर रहे हैं तो फिर वो आगे होंगे और आप उनके पीछे होंगे, साइड पर नहीं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, मैंने देखा है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि औरतें नमाज पढ़ रही होती हैं और उनके आगे कोई सुतरा नहीं होता, या वो सुतरा है मतलब कोई लेडी होंगी वो उठ के चली जाती हैं, तो किसी ने गुजरना होता है तो बाज़ वक़्त कोई एक और औरत आके उनके आगे खड़ी होती है, वो गुजर जाती है और वो भी, तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह। नमाजी के आगे से गुजरने की सजा। बुसर बिन सईद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जैद बिन खालिद ने उन्हें अबू जुहैम की तरफ भेजा कि उनसे नमाजी के सामने से गुजरने वाले के मुतल्लिक पूछे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक क्या सुना है। अबू जुहैम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला ये जानता कि उस पर किस कदर गुनाह है तो वो आगे से गुजरने की बजाय वहां 40 तक खड़े रहने को पसंद करता। रावी हदीस अबू नजर ने कहा, मुझे याद नहीं कि बुसर ने 40 दिन कहे या 40 महीने कहे या 40 साल कहे। बहरहाल अगर 40 दिन भी हो तो खड़े होना क्या आसान है? 40 सेकंड खड़े होना मुश्किल होता है। वो जल्दी में ही तो होते हैं जो गुजर रहे होते हैं, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि कितनी सख्त सजा है, कितना गुनाह है, तो इंसान वहां रुका ही रहे और गुजरे ना। सुतरे और नमाजी के दरमियान से गुजरने वाले से लड़ाई करना। अबू सालेह सम्मान रिवायत करते हैं कि मैंने अबू सईद खुदरी को देखा कि वो जुमे के दिन किसी चीज को लोगों से सुतरा बनाकर नमाज पढ़ रहे थे कि अबू मुआइद के बेटों में से एक नौजवान ने उनके आगे से गुजरने की कोशिश की। सहाबी थे, जुमे के दिन सुतरा रख के नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू सईद ने उसको सीने से धकेल कर रोकना चाहा, नहीं बिल्कुल आगे से गुजरने लगे तो अब नमाजी कहाँ तक धकेल सकता है, जहां तक उसका बाजू है। उस नौजवान ने इधर उधर देखा लेकिन सिवाय उनके आगे से निकलने के और कोई रास्ता ना पाया। उसने फिर वही किया ताकि निकल जाए, तो अबू सईद ने उसे पहले से ज्यादा सख्त धक्का दिया, तो उसने इस पर अबू सईद को बुरा भला कहा। फिर वो मरवान के पास चला गया, हाकिम था उस वक्त, और अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से जो मामला हुआ उसकी शिकायत की कि इन्होंने नमाज में धक्का दिया मुझे। अबू सईद भी उसके पीछे मरवान के पास चले गए, तो मरवान ने कहा, ए अबू सईद, तुम्हारा और तुम्हारे भतीजे का क्या मामला, ये क्या झगड़ा है? अबू सईद ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स किसी चीज को लोगों से सुतरा बनाकर नमाज पढ़े, तुम में से कोई शख्स किसी चीज को लोगों से सुतरा बनाकर नमाज पढ़े, फिर कोई उसके सामने से गुजरने की कोशिश करे तो उसे चाहिए कि उसको रोके, फिर अगर गुजरने वाला ना रुके तो वो उससे लड़े, क्योंकि वो शैतान है, यानी शैतान उसके सर पर है, इसलिए वो उसको हटाने की पूरी कोशिश करे। सुतरे और नमाजी के दरमियान से जानवर को गुजरने से रोकना। सुतरे और नमाजी के दरमियान से जानवर को गुजरने से रोकना। अमर इब्न शुएब अपने वालिद शुएब से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम सनियत अज़ाखिर में पड़ाव किया। कोई जगह थी, नमाज का वक्त हो गया तो आपने एक दीवार की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी और उसे किबला बनाया, और हम आपके पीछे थे। बकरी का एक बच्चा आया और आपके आगे से गुजरने लगा। आप उसे रोकते रहे हत्ता कि आपका पेट दीवार से जा लगा और वो बकरी का बच्चा आपके पीछे से गुजर गया। इससे क्या बात पता चलती है कि किसी को गुजरने मत दो, हाथ से रोक दो। जैसे आपने कहा ना, बच्चा है, एक छोटा है, ना समझ है, उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो समझदार है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि जब हम रोकते नहीं ना, कोई तालीम और अदब आता ही नहीं, और वो क्या करते हैं, हर नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं फिर।
جن بچوں کو گھر میں نماز کے آگے گزرنے سے روکا نہیں گیا وہ پھر کسی کے آگے سے بھی گزر جاتے، مسجد میں بھی لحاظ نہیں رکھتے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری جائے نماز جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، تو جائے نماز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سترہ رکھا جاتا ہے، اس کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے سترے کے پار سے. لیکن لوگ جائے نماز کے اوپر ہی پاؤں رکھ کے آپ کے آگے سے ہی گزریں گے. بعض لوگ تو سنت نہیں پڑھتے اور پھر سنت پڑھنے والوں کی سنتیں سخت خراب کرتے ہیں اور ان کے آگے سے گزرتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے. کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ، ٹھوکر لگ جاتی ہے، اوپر گر جاتے ہیں. کتنا خطرناک ہے گردن پہ کسی کے گرنا. تو انسان مسجد میں بہت ہی کانشیس رہے. کسی کے بھی سر کو، کسی کے بھی ماتھے کو پاؤں سے ٹھوکر دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب سنت شروع کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ کون سنت پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. وہ سنت شروع کر دیتے ہیں، اتنے میں لوگ اپنا یا تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے نکلتے ہیں یا پھر پہلے اذکار کرتے رہتے ہیں پھر ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اذکار جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، سنت پہلے پڑھتے ہیں. تو ہر شخص کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، جب وہ اٹھے کھڑا ہو جائزہ لے کہ میں نے گزرنا کہاں سے ہے، کہ میں کسی کے آگے سے نہ گزروں. کیونکہ دو لوگوں کے بیچ میں سے تو آپ سیدھا سیدھا گزر سکتے تھوڑا آگے زگ زیگ ہو کے، لیکن پورا کراس کر کے کسی کو نہیں گزر سکتے اور نہیں گزرنا چاہیے. سترے کے پیچھے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، یعنی اگر سترے کے پار سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرتا رہے. موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے. ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اس کا اسے کوئی نقصان نہیں، نہ نمازی کو نقصان ہے اور نہ ہی گزرنے والے کو، دونوں کو ہی نقصان نہیں. عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا. آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی. آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے وغیرہ گزر رہے تھے. جس نے سترہ نہ رکھا ہو اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے. اب یہ تو تھا سترہ رکھنے والے کے آگے سے کیسے گزرنا ہے، اب یہ کہ جس نے رکھا ہی نہیں سترہ، اب کیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا نا آپ کو گزرنا ہے لیکن آپ دیکھتے نمازی نماز پڑھا کھلے میدان میں اور کوئی چیز آگے نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دور سے گزر سکتے ہیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، کیونکہ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے شدید وعید ہے. اگر کوئی آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کسی لاٹھی کو گاڑ دے یا کوئی کرسی رکھ دے یا کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، پھر وہ اس کے پیچھے سے گزر جائے. جی کسی اور کو کھڑا کر کے پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے. کتاب الاقناع میں اس کی شرح کے ساتھ المستوعب میں آیا ہے اگر گزرنے والے کو گزرنے کی ضرورت ہو تو وہ نمازی کے آگے کچھ ڈال دے جو اس کا سترہ بن جائے، پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے تو اس کا گزرنا سترے کے پیچھے ہوگا. خاص طور پر جیسے مسجد میں آپ کے پاس آپ کا پرس ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گزرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب آپ نہ یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو اپنا پرس رکھیں، گزر جائے اور پرس اٹھا لے، وہ چھوڑ کے نہ جائے. جی ٹوپی کا آ چکا ہے نا، اب مجبوری ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں کوئی چارہ نہیں تو پھر اتنا بھی کافی ہے. خصوصاً حرم میں کرنا پڑتا ہے، بیگ رکھ رکھ کے گزرنا پڑتا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے نماز میں یکسوئی پیدا کرنا، توجہ ایک جگہ پہ رکھنا، فوکس کا ہونا، کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو کنفائنڈ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے آگے ایک چیز ہے. سترہ رکھنے والے نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت، یعنی اب کتنی دور سے آپ گزریں گے، اب سترہ ہی نہیں رکھا اس نے. جہاں تک نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت کا ضابطہ ہے، جب اس کے آگے سترہ نہ ہو تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. ہم صرف ان 2 زیادہ مضبوط اقوال کو ذکر کرنے پر ہی اکتفا کریں گے. بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ مسافت عرف کے مطابق ہوگی، یعنی عرف میں جس کو دوری کہتے ہیں جہاں سے نمازی متوجہ نہیں ہوتا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سترہ نہیں رکھا
تو کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے, کہاں سے گزرے, کتنی دور سے گزرے؟ اتنی دور سے جو اس کی نگاہ کے دائرے سے باہر ہو. نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ دائرہ کتنا بنتا ہے؟ جی ہاں, 2 ہاتھ, اس سے آگے تو نہیں بنتا. یعنی سجدے سے 1 ہاتھ آگے کر لیں, کیونکہ سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے نا. تو اب سترہ رکھنے کی جگہ کون سی بتائی گئی؟ سجدے کے بعد بکری گزرنے کی جگہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں ہیں, اس سے 1 ہاتھ اور آگے کر لیجئے, اس کے پار سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. تو شیخ ابن باز کہتے ہیں جب گزرنے والا دور ہو کر اس نمازی کے آگے سے گزرے جس نے اپنے آگے سترہ نہ رکھا ہو تو وہ گناہگار ہونے سے بچ جائے گا, کیونکہ جب وہ اس سے عرف کے مطابق دور ہو کر گزرے گا تو اس کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہلائے گا, جیسے کہ سترے کے آگے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس مسئلے میں معتبر مسافت نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 بازو ہے, کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ, بس اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. یا پھر نمازی کے سجدے کی جگہ سے 1 بکری گزرنے کی مقدار کے برابر ہے, جہاں یعنی سترہ رکھا آپ نے, سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے. اور نمازی اور اس کے سترے کے درمیان یہی شرعی مقدار ہے, اور یہ بہت اہل علم کا قول ہے. یعنی آپ کی جائے نماز سے سمجھے 1 بالشت آگے سے کوئی یا تھوڑا سا اور آگے سے گزر جائے, ڈپینڈ کرتا ہے جائے نماز کتنی ہے. یعنی بعض جائے نمازیں تو بہت بڑی ہوتی ہے اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بس سجدے کی جگہ جو ہے وہ اس کا ایج ہوتا ہے, ایج کے پاس ہی آپ سجدہ کرتے ہیں. تو سجدے کی جگہ سے پھر 1 بازو کر لیں یا 1 اتنا کر لیں کہ بکری گزرنے کی جگہ ہو. جب سے یہ نمازوں کا یہ شروع کیا تو اپنی نمازیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو مجھے ایک بات جو خیال آیا کہ ڈیورنگ پریئر ہم کنسنٹریٹ کریں ہر چیز پہ, کہ اطمینان سے سارا کچھ. تو میں نے ایک اپنا سیلف انالیسس کیا کہ ڈیورنگ دا پریئر لائک بٹوین دا 2 prayers آلسو ہیو ٹو ڈو سیلف انالیسس. تو ایگزیکٹلی وہی بات آج آ گئی کہ خود تو اپنی کنسنٹریشن سے نماز پڑھ رہی اور پھر دوسروں کے آگے سے گزر جائیں. تو آئی واز تھنکنگ سبحان اللہ, جو میں سوچ رہی تھی وہی چیز سامنے آ گئی کہ ناٹ وی شوڈ بی کیئرفل ان آور پریئر بٹ آفٹر دا پریئر اگین وی ہیو ٹو بی کیئرفل فار ادر پیپل. بالکل. جس وقت آپ نے وہ بتایا تھا کہ عورتوں کی نماز آدمیوں سے پیچھے ہو, مطلب 2 کمرے ہیں, آدمی اپنی جماعت پڑھ رہے ہیں, عورتیں اپنی جماعت پڑھ رہی ہیں, تو پھر کیا وہ کمرہ آگے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. استاذہ اگر جیسے مائیں ہوتی ہیں ان کے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل ہی مطلب ابھی نیو بورن ہوتے ہیں, اور ماؤں نے اکثر بالکل سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے ان کو اپنے, تو کیا وہ الاؤڈ ہے؟ سائڈ سے کر کے رکھے, سامنے بالکل نہیں رکھ سکتے. لوگ اکثر ہسبینڈ آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو پیچھے جاؤ نماز پڑھ لو, ہو جاتی ہے. تو یہ کیا نماز ہو جاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے؟ نفل نماز صرف, فرض نہیں. فرض نہیں. اساتذہ جب ہم وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج پہ, تو وہ حتیم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ وہاں پہ تو بالکل بھی اتنا دھکا مکا ہوتا ہے اور بالکل آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ وہاں پہ پھر گناہ ملے گا؟ وہاں پہ گزرنے والوں کو ملے گا, خود نہیں گزرنا چاہیے, جانا ہی نہیں چاہیے ایسے جگہ پر جہاں دیکھے کہ نہ سترے کا اہتمام ہے نہ کسی اور چیز کا. تو پھر وہاں پہ تو کوئی بھی ستھرا نہیں رکھتا, اور تو پھر گناہ کمانے تو نہیں جانا نا. اگر خالی ملے تو چلے جائیں, نہیں ملے تو صبر کر لیں. عورتیں مردوں سے دھکم پیل کر رہی ہیں, بال نوچے جا رہے ہیں, دوپٹہ اتر رہا ہے, توجہ بالکل بھی نہیں ہے, فائدہ نہیں, عبادت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. ساسا ہمارے گھر میں بلی ہے, وہ بالکل میرے آگے سے گزر جاتی. بلی جو ہے اس کے گزرنے سے نماز میں خلل نہیں آتا. اور میری بلی جو تھی وہ تو جیسے چھوٹے بچے ہوتے نا, جو ہی میں نماز شروع کرتی تو وہ بھاگ کے آ جاتی, اور کبھی چادر کھینچ رہی ہے, کبھی جائے نماز سے کھیلنا شروع کر دیا, کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے پنجوں سے اس کو نوچنا شروع کر دیا, کبھی کچھ کبھی کچھ. پھر میں کسی کو پاس بٹھاتی تھی کہ اس کو پاس نہیں آنے دینا, کیونکہ کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیں وہ ساتھ گھس گئی, چادر کے اندر گھس گئی. چھوٹے بچے اور بلی کا ایک ہی حساب ہے. السلام علیکم. میرے پاس کوشچن ہے, جب ہم نماز پڑھ رہتے ہیں اور ہم وہ بچہ کے ہمارے جب ہم سجدہ کرتے جا کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کر سکتے تب؟ جب تک وہ اٹھے نا سجدے میں رہے, کہیں گر نہ, دیکھے نا آپ اچانک آپ اٹھیں گے وہ گر بھی سکتا ہے, چوٹ لگ سکتی ہے. نہیں, میں پوچھی جب ہم سجدہ کرنے لگے اور وہ ادھر بیٹھا ہو آلریڈی, تو ایک ہاتھ سے ہٹا دیں. تھینک یو.
السلام علیکم. میں جیسے نماز کے لیے جاب پہ ہوتی ہوں تو یا تو کرسی پہ پڑھ لو تو یا پھر باہر جا کے تو میں گاڑی میں پڑھ لیتی تھی, تو اکثر یہی میں گاڑی میں جا کے پڑھتی رہی ہوں. تو کیا وہ نماز اب باہر پڑھنی چاہیے یا جی باہر پڑھنی چاہیے, پارکنگ لاٹ میں؟ جی سامنے دیوار ہے جیسے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ستور رکھنا ضروری ہے, یہ بس دیوار ہے تو دیوار کافی ہے. کافی ہے. جیسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جیسے امریکہ جا رہے ہیں وہاں پہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اب یہاں باہر اتر کے نماز پڑھو گے تو یہاں پرابلم ہو جائے گی, کوئی اور مطلب خطرے کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کیس پہ پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسی جگہ روک لینا جہاں خطرہ نہ ہو, یعنی لوگ پبلک نہ ہو, جیسے تھوڑا سا یعنی انسان جب پلان کرے سفر تو تھوڑا دیکھ کے کرے کہ جمع کرنی ہے نمازیں, کہاں روکیں گے تو مشکل نہیں ہوگی. پلان کرنے سے جگہ مل جاتی ہے. فرنٹ سیٹ پر بھی نہیں ہو سکتی نماز؟ نفل نماز ہو سکتی ہے, فرنٹ بیک اس سے پچھلی سب پہ ہو سکتی, لیکن فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا, کھڑا ہونا فرض ہے. یہ پچھلی دفعہ میں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا, تو اس میں میں نے یہ بات ذکر کی تھی, اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے اور بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, فرض نماز باطل ہے, نماز نہیں ہوگی. نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کی 2 ٹانگیں آپ کو اٹھا سکتی ہیں, تو آپ کو کھڑے ہی ہونا ہے. الا یہ کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے ساری نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر وقت آپ کے لیے پھر اٹھنا بڑا مشکل ہے, تو وہ اور بات ہے. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو ٹریول کرتے ہیں تو پھر گاڑی میں نماز پڑھتے ہیں, تو میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی. لیکن جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد میں نے پلان کیا کہ اب میں نے باہر ہی نکل کے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ راستے ایسے بناتا ہے کہ جہاں لائک میرے ہسبینڈ گاڑی روکتے تھے گیس لینے کے لیے, تو میں اس گاڑی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی, تو وہ میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے اتنی دیر جب تک وہ گیس ڈلواتے تھے. اس کے علاوہ جب ہم کبھی رکے تو میں بالکل جا نماز لے کے باہر آتی تھی. ایک دفعہ میں کار پارکنگ میں تھی تو ایک خاتون میرے ساتھ جھکتی جا رہی ہے, آر یو اوکے, حالانکہ وہاں بہت رات تھی, اور وہ پھر میرے ہسبینڈ گاڑی سے باہر آئے اور انہوں نے بولا نو شی از پریئنگ, شی از فائن. سو یہ صرف میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دین اٹ ول بی ایزی. اور یہ بہترین تبلیغ بھی ہے. جی, جہاں خطرے کی بات ہے وہاں دوسروں کو انسپائر بھی کرتی ہے نماز, کیونکہ سجدہ جو ہے نا ہر انسان کے اندر فطرت میں رکھ دیا گیا ہے نا کہ وہ جھکے. نہیں بس استاذہ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آج سترے کے بیان سے سبحان اللہ نماز سے محبت کا ایک نیا احساس جو ہے وہ اجاگر ہوا کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ کہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ ہر طرف سے اسے ضائع کروا دے, اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم اسے بچا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے آج کا جو کچھ سنا لیسن, اس کے حوالے سے اتنے سوالات مسلسل آ رہے تھے ہمیں فیس بک پہ, یہاں اس کی چیٹ پر زوم کی, اور تقریباً 35 to 36 کویسچنز کے ہم نے آنسرز دیے ہیں. بہت سے سوالات ایسے تھے آپ کے کہ جو آگے لیسن میں ڈسکس ہونے تھے لیکن وہ شاید ذہن میں ہوں گے تو آپ نے کر دیے. بہرحال اگر ابھی بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یہ فیس بک پر الہدا کراچی کی فیس بک پہ یہ سب لیسنز اپلوڈ ہو رہے ہیں. آپ کو جہاں کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, آپ بار بار سنیں. جتنی بار آپ سنیں گے پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کی کلیئرٹی ہوگی. نماز کا معاملہ ہے اور بہت سوالات ہوتے ہیں, تو اس لیے اپنا شرح صدر کیجیے. ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. آج وقت ہمارے پاس کم ہے کیونکہ الحمدللہ کافی کچھ ہم نے آج کور کیا ہے, تو آج ہم اپنا پیٹرن چینج کریں گے. میں سوالات آپ سے کروں گی اور پھر جواب بھی ان کو خود ہی ڈسکس کر لوں گی آپ سے, تاکہ اگر آپ کو کوئی اس میں شبہ ہے تو وہ مکمل ہو جائے. جی, یعنی اس کی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. پہلا سوال آپ دکھائیے. پہلا ہمارا سوال ہے کہ مریض کے لیے کن کن چیزوں میں طہارت کا خیال رکھنا واجب ہے. دیکھیں اب خلاصہ کر لیتے ہیں ہم جو کچھ پڑھا ہے اس کے لحاظ سے. اس کا جواب جو ہے وہ ہے جسم, مریض کا اپنے جسم میں, لباس میں, نماز پڑھنے کی جگہ میں. یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھے, جسم, لباس, نماز پڑھنے کی جگہ. پھر یہ ہے کہ اگر مریض اپنے جسم, لباس یا نماز پڑھنے کی جگہ کی طہارت کسی انتہائی مجبوری یا ناگزیر حالات کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا,
ہوتے ہیں نا بعض مریض ایسے کہ ان کو مسلسل ان کی طہارت پہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے بیڈ خراب ہو جاتا ہے، بستر خراب ہو گیا، جسم خراب ہو گیا، رکھ ہی نہیں پا رہے، بہت ایج کا مسئلہ ہے یا بیماری ایسی ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ نہیں، اس کے لیے اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے. اگر ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور نماز صحیح ہوگی. اللہ قبول فرمائے. اسی طرح لباس کی طہارت ہے. مریض کے لیے واجب ہے کہ وہ پاکیزہ کپڑوں میں نماز ادا کرے. اگر اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو اس کو دھونا یا پاکیزہ کپڑوں سے تبدیل کرنا واجب ہے. لیکن اگر ممکن نہ ہو، دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایکسیپشنل کیسز کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو کر سکتا ہے اور وہ کہ چلو جی وہ پڑھا تھا سنا تھا ہم کریں ہی نہ. نہیں، حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی کپڑے پاک نہیں ہو رہا ہے کسی صورت، تو اس حالت میں وہ نماز ادا کرے گا، اس پر نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے. سملرلی نماز کی جگہ کی طہارت ہے کہ پاکیزہ چیز پر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ جگہ نجس ہو جائے، اسے دھونا یا تبدیل کرنا ممکن نہیں. مثلا بیڈ کا گدا ہے، کوئی چیز اس کو صاف بھی کیا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ پھر بھی اسمیل آ رہی ہے یا کچھ، اس میں پوری کوشش کے باوجود وہ پورا تبدیل نہیں کیا جا سکتا حتی الامکان کو صفائی کے باوجود، یا اس کے پاس وہ اٹھ نہیں سکتا، کوئی ایسا پیشنٹ ہے اور کوئی اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ اس کا جسم میں نجاست لگ گئی ہے یا بیڈ پہ لگ گئی ہے، تو وہ نماز نہ چھوڑے، وہ اس حالت میں بھی پڑھ لے، کیونکہ یہ اب وہ معذور کی کیفیت میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی مریض خود سے وضو نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے وہ پانی سے طہارت حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں. آپ سلائڈ پہ دکھائیے کہ وہ عاجز ہے اور بیماری کے بڑھنے کا خوف ہے، یا اس کو کوئی پانی لگنے سے کسی اور قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، آپریشن ہوا ہے، کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ پٹی پہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر پانی لگنے سے خطرہ ہے تو پھر وہ تیمم کرے گا، کیونکہ پانی اس کے لیے اس وقت بیماری بڑھانے کا سبب ہو سکتا ہے. نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے وقت کیا کرنا لازمی ہے. اس پہ کئی سوال مسلسل آ رہے تھے کہ مستحاضہ کیسے پڑھ سکتی ہے اور یہ تو پیریڈ کی حالت ہے. نہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ استحاضہ کی حالت اور پیریڈ کی حالت، حیض کی حالت فرق ہوتی ہے. حیض تو بیماری ہے، گندگی ہے، اس میں تو نماز نہیں پڑھنی ہے. یعنی وہ اس کو حیض کو تو یہ کہا گیا نا کہ ہمیں ایکسیپشن کیس کر دیا گیا کہ وہ تو ناپاکی کی حالت ہے، لیکن بیماری تو نہیں بلکہ ناپاکی کی حالت آپ اس کو کہیں گے. تو اس کے اندر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک مخصوص جو عورت کی عادت ہے اس کے بعد بھی اس کا خون نہیں رک رہا اور وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے پیریڈز کا خون نہیں ہے، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی انٹرنل کوئی ووم میں پرابلم ہو سکتی ہے، بعض اوقات کسی قسم کی کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں نا لیڈیز کو، تو استحاضہ کی حالت وہ پھر ہوتی ہے کہ بلڈ کسی وجہ سے آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر کی اوپینین لیں گے، معلوم کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ نماز ادا کر سکتی ہے. اور وہ استحاضہ کی حالت چاہے جتنے دن مرضی چلے اس کو کیا کرنا ہوگا کہ پھر وہ اتنے دن تک وہ ہر جو ہے نماز کے لیے کیا اس کو کرنا لازم ہے، ہر نماز کے ساتھ اسے نیا وضو کرنا لازمی ہے. ویسے تو نیا وضو کرنا ہر نماز کے ساتھ لازم نہیں ہے اگر عام پاکی کی حالت ہو، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن استحاضہ کی کیفیت میں وضو کرنا لازم ہوگا. نیکسٹ سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ اگر دوران نماز دانت یا ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں. بہت سے علماء جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس کی دلائل ملتے ہیں کہ صحابہ سے کہ ان کو بعض اوقات جنگوں میں بھی ایسا ہوا اور شہادت کے دوران بھی ایسا ہوا، یعنی شہید بھی ہوئے جیسے کچھ صحابی، اور ان کو جب زخمی ہوئے ہیں وہ تو وہ نماز کی حالت میں تھے، اور اس وقت یا جیسے ایک صحابی کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو تیر لگا خون بہا لیکن انہوں نے رکوع اور سجدہ کیا اور وہ نماز پڑھتے رہے. پھر یہ کہ مریض اپنی سہولت کے لیے نمازیں جمع کر کے پڑھنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے، اور کون کون سی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. اس پہ بھی مسلسل سوال آ رہے تھے کہ کیا وہ پوری نماز پڑھے گا، آدھی پڑھے گا. دیکھیں
اگر نماز جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے نا تو قصر کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اب مجبوری یہ ہے کہ وہ بیمار اتنا ہے، وہ ہر نماز کے ساتھ یعنی ہر نماز مثلا بعض اوقات میں کچھ پیشنٹ کو جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ایجڈ ہے، وہ ایک نماز پڑھ کر وہ اتنا سو جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں، اس وقت تک عشاء کی نماز کا مثلا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ مغرب اور عشاء، مغرب کے ساتھ وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے. اس طرح کوئی اور بھی مجبوری ہو سکتی ہے، تو مغرب اور عشاء اور ظہر اور عصر کو ملایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دونوں نمازیں پوری پڑھی جائیں گی، وہ قصر نہیں ہو رہی. وہ سفر کی نماز نہیں ہے کہ وہ آدھی ہو جائے گی یا جو بھی سفر کی نمازوں کا رولنگ ہے، تو نماز پوری پڑھی جائے گی، صرف جمع کر کے پڑھی جائے گی. پھر اسی طرح ایک سوال یہ بھی مسلسل آ رہا تھا کہ جب کوئی گھر میں یا کسی جگہ اکیلا ہو اور اس بات کا خوف نہ ہو کہ نماز میں کوئی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو کیا پھر بھی اس کو اپنے سامنے سترا رکھنا چاہیے؟ دیکھیے راج رائے ہے تو یہی ہے، اختلاف ہے اس میں، لیکن زیادہ تر کی راج رائے یہ ہے کہ وہ سترا رکھ لے، کیونکہ سترا رکھنے کا فائدہ دیکھیں آپ، سترا نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے، یعنی فوکس کرتا ہے آدمی کو. اسی طرح یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے کہ کیا کسی کھڑے ہوئے، بیٹھے یا لیٹے ہوئے شخص کو سترا بنایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بنایا جا سکتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی میز ہے، کوئی نیزہ ہے، نیزہ جیسے کسی نے پوچھا، اب سوال آ رہا تھا کہ نیزہ کیا؟ نیزہ جو جنگوں میں پہلے استعمال ہوتے تھے، تیر کی طرح لمبی ڈنڈی کے ساتھ جو ہوتے ہیں، اس کو نیزہ کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی لکڑی بڑی آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ سامنے فکس ہو جائے یا رکھی جا سکے، اس کو آپ سترا بنا سکتے ہیں. ایک سوال آ رہا تھا کہ سترا کیا ہے، کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ سترا وہ چیز ہے جو نماز پڑھتے وقت آپ آگے رکھتے ہیں تاکہ اس وہ معلوم ہو جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گزرنے والوں کو بھی، اور آپ بھی فوکس ہو جائیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور شخص کو سامنے کھڑا کر کے اس کے دوسری طرف سے گزرا جا سکتا ہے، یا وہ بیٹھا ہے تو اس کی دوسری طرف سے گزرا جا سکتا ہے. لیکن وہ سترا مختصر مدت کے لیے اس کو بنانا ہے نا، وہ پھر وہی نہ کھڑا رہے یا بیٹھا رہے، وہ ہٹ جائے پھر سامنے سے. کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نمازی اور سترا کے بیچ میں؟ بہت اہم سوال ہے. 3 ہاتھ کا فاصلہ، ہاتھ یعنی کونی سے لے کر مڈل فنگر تک آپ ناپ کے دیکھیں 3 ہاتھ کتنے بنتے ہیں. آپ کھڑے ہو کے آج دیکھیے گا جائے نماز کے اوپر، جب آپ کھڑی ہوں گی جس جگہ پر، وہاں سے آپ دیکھیے گا کہ 3 ہاتھ کتنے بن رہے ہیں، وہاں جا کر سترا رکھنا ہے. بہت دور بھی نہیں اور بالکل جائے نماز کے اوپر بھی نہیں. یعنی یہ فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اتنا فاصلہ ہوتا تھا جائے نماز اور دیوار کے درمیان کہ ایک بکری گزر سکتی تھی. جس نمازی نے اس طرح نہ رکھا، اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے، کوئی چیز اس کے آگے رکھ کر گزر جائے اس کے آگے سے. تو یہ چند چیزیں تھیں، اور یہ ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے. بے شمار لوگوں سے آپ واٹس ایپ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنی فیس بکس پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے کے لیے چیزوں کی شیئرنگ کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، علم و عمل میں برکت ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.